نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 51 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ ربی، بے شک میرا پروردگار اللہ ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب، وربکم، اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، امر کا صیغہ ہے جمع کا، تم اسی ہی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہم اس سے پہلے پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو تعلیمات دی، ان تعلیمات میں سے ایک تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند معجزات کا ان کے سامنے ذکر کیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں ان کو کچھ نشانیاں بھی عطا فرماتے ہیں، معجزات عطا فرماتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو وہ معجزات دکھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاتھ میں یہ جو کچھ ہے، ہمارے ہاتھ پہ جو معجزہ، جو نشانی آپ نے دیکھی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک پرندہ بنا دیتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے جو نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، تو گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے کو، کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ سب بتا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا مصدقا لما بین یدی من التورات، جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات میں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ بنی اسرائیل کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو چیزیں حرام تھیں، جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی، بعض پرندے تھے، مچھلیوں کی بعض اقسام تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب، تمہارا بھی رب ہے۔ لفظ اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رب، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار، تو یا آگے نسبت کی، ربی میرا رب، اور ربکم تمہارا رب، وہی اللہ ہے۔ فاعبدو، جب رب اللہ ہے تو لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ خالق و مالک اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے، تمام تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو دینی تعلیمات تھی، اس آیت کریمہ میں اس کا خلاصہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں،
تو حاصل یہ ہے کہ یعنی عقیدے کی جو تکمیل ہے، عقیدہ مکمل تب ہوتا ہے کہ تم لوگ اس رب کی عبادت کرو، اور یہ یعنی جب رب وہ ہے تو یہ عقیدے کی تکمیل ہے، اور عمل کی تکمیل اسی کی عبادت کرو. یہی راہ راست یعنی سیدھا دین، جس کے عقائد اعمال دونوں کی تکمیل ہو، تو وہ یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت